رومن امپائر کے نام سے کون واقف نہیں؟ مورخین کے مطابق یہ دنیا کی سب سے وسیع و عریض مملکت تھی۔ علم سیاست میں رومی سیاسی نظام کی تاریخ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ روم آغاز میں اٹلی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا اور ایک قصبے سے ترقی کرتے کرتے ایک بادشاہت میں تبدیل ہوا، اور یہ دور لگ بھگ 250 سال کے عرصے پر محیط رہا۔ پھر یہ بادشاہت ختم ہو گئی اور روم ایک جمہوری حکومت یعنی ایک ریپبلک بن گیا، جو تقریباً 500 سال تک قائم رہی۔ جولیس سیزر کے دور میں روم ریپبلک سے فوجی ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو گیا، جو بعد میں موروثی شہنشاہیت کی شکل اختیار کر گئی اور تقریباً 5 صدیوں تک قائم رہی۔ قدیم دور کے مورخ لکھتے ہیں کہ روم کا پہلا بادشاہ نہایت رحم دل اور عادل حکمران تھا، لیکن بالآخر روم کی باغ ڈور ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں آ گئی جو کہ بد کردار اور ظالم تھے۔ ان کے استحصال سے خلقت تباہ و برباد ہونے لگ گئی۔ بالآخر ایک عزت دار خاتون پر ہونے والی عصمت دری اور ظلم نے ہر طرف بغاوت کی آگ بھڑکا دی، جو اس بادشاہت کے خاتمے پر ہی ختم ہوئی۔ روم کے آخری بادشاہ کے مظالم سے لوگ اس قدر بدظن ہوئے کہ انہوں نے بادشاہی نظام کو ہی ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک میجسٹریسی نظام کو رائج کیا، جہاں ہر 6 مہینے کے لیے ایک میجسٹریٹ تعینات کیا جاتا تھا جو طے شدہ قوانین کے مطابق حکومت کا انتظام کرتا۔ اس نئے میجسٹریسی نظام کو رومن عوام نے ریپبلک یا عوامی حکومت کا نام دیا۔ ان اصلاحات کے باوجود رومن معاشرہ واضح طور پر 2 طبقوں پر مشتمل تھا۔ ایک امیر حکمران طبقہ جو پیٹریشنز کہلاتا تھا، اور دوسرے عام عوام جن کے لیے لفظ پلیبین استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہی اور بعد میں ریپبلکن نظام دونوں میں ہی سیاسی اور معاشی قوت پر پیٹریشن ہی قابض رہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایوانوں میں نصف سے زیادہ نشستیں پیٹریشنز کے لیے ہی مختص تھیں۔ سب سے طاقتور ادارے یعنی سینٹ میں تقریباً مکمل طور پر پیٹریشنز کی اجارہ داری تھی، جبکہ غریب ترین طبقے یعنی پرولتاری کے لیے صرف ایک نشست مختص تھی۔ یہ پیٹریشنز گویا روم کی ایلیٹ تھی، اور روم کا نظام ہمیشہ انہی کے رحم و کرم پر رہا۔ It's in any ruler's interest to keep peace among the people, and the people will only be at peace if they have a Senate representing them. Since when did the Senate ever represent the people? When did the Senate ever represent the people? I want the man with the humblest upbringing to answer me. You. So it's me. I will answer you. So we're all aristocrats. Your feet have never touched the ground, your ass has never touched a horse. How can you possibly represent the people whom most of you have never even met? ریپبلکن اداروں نے اوائل میں قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں بھی کیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روم ایک چھوٹے سے شہر سے ترقی کرتے کرتے دنیا کی طاقتور ترین مملکتوں کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری پیونک وار میں روم کا سامنا اس دور کی طاقتور ترین علاقائی قوت یعنی فینیشین سے ہوا، جن کی طاقت کا مرکز کارتھیج تھا۔ اس جنگ میں رومیوں نے کارتھیج کو شکست سے دوچار کیا، اور یوں روم میڈیٹرینین کی سب سے بڑی قوت بن کر ابھرا۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ چل نکلا، اور ایک کے بعد ایک مختلف علاقے اور ممالک رومی مملکت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ لیکن اس تمام تر توسیع کے باوجود روم کی قوت اور سیاست کا مرکز روم کا شہر ہی رہا، اور یوں رومن ایلیٹ کے اقتدار کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے اقتدار اور وسائل میں اضافہ ہوا، روم کے حکمران طبقے میں بدعنوانی اور مفاد پرستی کی سیاست پروان چڑھنے لگی۔ سب سے اہم ترین تعیناتیوں میں صوبائی گورنر شامل تھے۔
آخر صورتحال کچھ یوں ہو گئی کہ مال و دولت اور سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر اس عہدے کا اصول ممکن ہی نہ رہا۔ ہر صوبائی گورنر کو اجازت تھی کہ وہ اپنے ساتھ عزیزوں، دوستوں اور حمایتیوں کو بطور نائبین اور صلاح کار یعنی لیگاٹی کے طور پر لے جا سکتا تھا۔ گورنر اور دیگر صوبائی عہدیداران جس قدر مال و دولت خرچ کر کے یہ عہدے حاصل کرتے، بعد میں اپنے سیاسی اختیارات کے جائز اور ناجائز استعمال سے اس سے کہیں زیادہ دولت جمع کر لیتے، اور اس مطلب کے حصول کے لیے عوام کے ساتھ ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے اعتراض ہرگز نہ کرتے۔ انجام کار بہت جلد یہ نظام عملاً حکومت کم، منافع خوری، لوٹ مار اور استحصال کی ایک چکی کی شکل اختیار کر گیا، اور لوگ اس میں بری طرح سے پسنے لگے۔ ظلم و جبر اس قدر بڑھ گیا کہ ملک برباد اور خلقت تباہ ہونے لگی۔ لاقانونیت اور انتشار پھیلنے لگا۔ لاقانونیت کی وجہ سے کاروباری معاملات بری طرح سے متاثر ہوئے اور معیشت ٹھپ ہونے لگی۔ بڑھتے ہوئے جرائم میں لوگوں کا چلنا پھرنا بھی دو بھر ہو گیا۔ اس تمام افراتفری کا ایلیٹ کے معاملات پر کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے اپنی عیش و عشرت پہلے کی طرح جاری رکھی۔ روم لگژری آئٹمز کا سب سے بڑا امپورٹر بن گیا، اور جواباً ادائیگی کے لیے خاطر خواہ سکڑتی ہوئی معیشت میں کچھ خاص نہ رہا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مزید ٹیکسز لگائے گئے اور زیادہ سختی سے وصول کیے گئے۔ انجام کار جگہ جگہ بغاوتیں اور شورشیں اٹھ کھڑی ہوئیں، اور کئی علاقوں میں رومی حکومت کی عملداری برائے نام رہ گئی۔ ایسے مخدوش حالات میں دو بڑے لیڈر ابھر کر سامنے آئے، جولیس سیزر اور پومپئی کو۔ دونوں کا تعلق حکمران طبقے یعنی پیٹریشنز کلاس سے تھا، اور دونوں ہی اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کی سیاست میں ایک بنیادی فرق تھا۔ پومپئی اسٹیٹس کو یعنی اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا۔ یہ اسی گلے سڑے نظام کو چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر کے چلانا چاہتا تھا، جبکہ سیزر نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات پر قائل تھا کہ عوام کے حالات کو واضح طور پر بہتر کیے بغیر اس نظام کا مزید چلنا ممکن نہیں۔ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کو سیزر سے شدید خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ سیاسی نظام میں ایسی تبدیلیاں نہ کر دے کہ جو پیٹریشنز کلاس یعنی کہ اس دور کے مراتب یافتہ طبقے کے سینکڑوں سال پرانے اقتدار کو خطرے میں ڈال دے۔ لہٰذا جہاں اسٹیبلشمنٹ پومپائی کے ساتھ تھی تو عوام کی تائید سیزر کے ساتھ تھی، کیونکہ انہیں اس تاریخ دور میں سیزر امید کی آخری کرن کے طور پر نظر آتا تھا۔ ان حالات میں رومی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیزر کو ملکی سیاست سے ہی بے دخل کر دیا جائے۔ لہٰذا پومپائی اور سینٹ کے طاقتور دھڑوں نے ملی بھگت کر کے سیزر یعنی اس دور کے مقبول ترین لیڈر کو قومی مجرم ڈکلیئر کر دیا اور اس کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ Conscript fathers, I propose a formal motion. Unless Gaius Julius Caesar immediately lays down his command, disbands his legions, and returns to Rome for trial, this sacred assembly will declare him a public enemy of the Senate and people of Rome, after which time it will be the duty and the obligation of every Roman to do him harm or to kill him if they are able. A motion is proposed. Those in favor, make it known.
veto the motion! Tribune vetoes the motion! Soldiers, Pompey and the Senate have formally declared that Gaius Julius Caesar is an enemy of Rome. Tribune's veto was not exercised. People's Tribune Mark Antony and 50 men of the 13th were assaulted by 1,000 head of Pompeian scum. A tribune of the plebs assaulted on the steps of the Senate House. Can you imagine a more terrible sacrilege? Our beloved republic is in the hands of madmen. This is a dark day, and I stand at a fork in the road. I could abide the law and surrender my arms to the Senate and watch the republic fall to tyranny and chaos. Or I can go home with my sword in my hand and run those maniacs to the Tarpeian Rock!